میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کا ایک وصف بیان فرمایا۔ کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر ان کی شانیں بیان کرنا، ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اور جو نظر نیاز بتوں کے نام پہ کر سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید کرتے ہوئے اہل ایمان کا وصف یہ بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کا ایمان ہے، اس کے ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عبادتیں لازم فرمائی یا جن کا حکم دیا، ان عبادتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی نصوص کو دیکھیں تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وصف محبت الہی ان عبادات کے پیچھے موجود ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ یاد اچھے انداز میں اسی کو کیا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو نماز کی حکمت کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ فرمایا کہ لذکری، نماز میری یاد کے لیے ہے۔ نماز کے علاوہ مشہور عبادت روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرے الفاظ اس کے یوں ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں بطور خاص اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اور دوسرے اعتبار سے ترجمہ بنے گا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا، رب العالمین کی لقاء، اس کی رضا، یہی اس کی جزا ہے۔ اب روزے کے حوالے سے جو بطور خاص یہ فرمایا کہ الصوم لی، یہ بھوکا پیاسا رہنا،
یہ خواہشات سے بچنا، یہ بہت سی حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرنا، یہ اپنے نفس کو کچلنا، یہ اپنی مألوفات اور مأکولات اور مشروبات سے بھی ہٹ جانا، قدرت کے باوجود کہ کھانا پینا مشروب چیزیں سامنے موجود، بھوک اور پیاس بھی موجود، ان اشیاء کی طلب بھی موجود، لیکن اس کے باوجود اپنی طلب کو چھوڑ دینا اس لیے ہے کہ اس سے اوپر کی ایک اور طلب موجود ہے۔ وہ طلب کیا ہے؟ وہ طلب مولا ہے، وہ طلب رضا الہی ہے، وہ طلب لقاء الہی ہے۔ تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں بطور خاص اس کی خود جزا عطا فرماؤں گا۔ تیسری عبادت زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کے ساتھ جو صدقے اور زکوٰۃ کی صورت میں ہیں، ان میں بطور خاص اپنی محبت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جس شے سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں پسند ہے، جو تمہاری مرضی اور خوشی کے مطابق ہے، جب تک تم اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پا سکتے۔ یہ اپنی پسند کی شے کو خرچ کر دینا، اپنی محبوب شے کو قربان کر دینا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس محبت اور اس پسند سے اوپر ایک اور پسند ہے، اس پسندیدگی کے اوپر ایک اور پسندیدگی موجود ہے، اور وہ ہے خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا کی طلب۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، فرمایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور اسیر قیدی کو۔ یتیموں کو کھانا کھلاتے، اسیروں کو کھانا کھلاتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ اور کیوں کھلاتے ہیں؟ فرمایا علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ یہ کھانا کھلانا اللہ کی محبت میں۔ اور جب یہ لوگ ابرار کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلا کے یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کہتے ہیں کہ اے مسکینوں، اے یتیموں، اے اسیروں، ہم تمہیں صرف کس لیے کھلا رہے ہیں؟ انما، صرف اور صرف، نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے وجہ کریم کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور یہ ہمارا اللہ کی رضا کی خاطر کھلانا اور اس کی خوشنودی کی طلب میں کھلانا ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے اس کھانے کا کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کی حاجت دور کرتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں، تو وہ پریشانی دور کر کے، وہ کھانا کھلا کے وہ کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے اس کھانے کا بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور نہ تم سے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو تو شکریہ ادا کر دینا،
کبھی ہم تمہارے سامنے سے گزرے تو کہنا جناب بڑا شکریہ آپ نے فلاں دن کھانا کھلایا تھا، ہم تم سے شکریہ کا بھی مطالبہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ ہم نے تمہیں تو کھلایا ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نہ تمہاری طرف سے بدلہ چاہیے، نہ تمہاری طرف سے شکریہ چاہیے۔ بدلہ چاہیے تو خدا کی ذات سے چاہیے، اور شکریہ بمعنی قدردانی چاہیے تو خدا کی طرف سے چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالی بڑا قدردان ہے، وہ جاننے والا ہے کہ کس نے خالصتاً اس کی رضا کے لیے کھلایا۔ تو اب کھانے کھلانے کا معاملہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاص رضائے الہی کے لیے، لوجہ اللہ وہ کھانا کھلاتے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتداء اسلام میں یہ معمول تھا کہ کفار جن غلاموں پہ ظلم کرتے تھے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان غلاموں کو خریدتے اور خرید کر آزاد کر دیتے، خرید کر آزاد کر دیتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار لگتا یہ ہے کہ جن غلاموں کو خرید کر یہ آزاد کرتے ہیں، ان غلاموں کا ابو بکر صدیق پر کوئی احسان ہے، کوئی ماضی میں کسی مشکل میں کام آئے ہوں گے، کوئی احسان ہوگا کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر صدیق غلام خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا متقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ پاکیزہ ہو جائے۔ اور آگے وہ جو لوگوں نے ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ابو بکر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، یہ تو اس لیے خرچ کرتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کا خرچ کرنا، جن کا دینا، جن کا اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ کوئی دنیاوی مطلب اور مفاد اور صلہ اور دنیاوی کسی مطالبے کے لیے نہیں، کسی شے کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، بلکہ رب العالمین گواہی دیتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز فرمایا لذکری، میری یاد کے لیے، اور یاد اس محبوب حقیقی کی ہے۔ روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا ہونا، یہ تو ویسے محبت کی علامت ہے، اور خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتا دیا کہ ان کا خرچ کرنا علی حبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے، لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو جو صدقات اور زکوٰۃ ہیں ان کے پیچھے بھی جو اصل مقصود ہے وہ اس محبت الہی کا اظہار ہے جو والذین آمنوا اشد حبا للہ کے اندر موجود ہے، کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھی عبادت حج ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج صاحب استطاعت پر ہے۔ کس لیے ہے؟ اس میں کوئی دوسری شے بیان نہیں فرمائی، فرمایا للہ، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اور افعال حج وہ ہیں کہ جو محبت الہی کو قدم قدم پہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی روٹین کا لباس اتار دیتا ہے اور بے سلے دو کپڑے پہن لیتا ہے، اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور جس طرح محبوب کے گھر کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، یہ دو کپڑے پہن کے محبت الہی میں چکر لگاتا ہے۔
پھر اس کے بعد مینا عرفات روانگی ہوتی ہے. مینا عرفات میں کیا ہے؟ مینا کے اندر گئے، بس ایک میدان ہے، جا کے بیٹھ گئے. عرفات میدان ہے، میدان میں جا کے بیٹھ گئے. کرنا کیا ہے؟ کوئی خاص فرض وہاں پر نہیں، بس میدان کے اندر چلے جانا فرض ہے. عرفات کے میدان میں جانا فرض ہے، مینا کے اندر چلے جانا سنت ہے. شیطان کی وہ جو ہے چیزیں وہاں پر پتھر ہے، ان کو کینکریاں مارنا واجب ہے. عقل میں آنے والی بظاہر چیزیں نہیں کہ کسی میدان میں جا کے بیٹھ جائیں، فارغ ہو کے باہر نکلے تو آپ کی عبادت ہو گئی. آپ نے سلے ہوئے لباس اتار کے 2 بے سلے کپڑے پہن لیے، آپ کی عبادت ہو گئی. آپ ایک پتھروں سے بنے ہوئے مقدس گھر کے ارد گرد چکر لگا لی، آپ کا طواف زیارہ ہو گیا، آپ کا طواف رخصت ہو گیا، آپ کا طواف وداع ہو گیا، آپ کا طواف قدوم ہو گیا. کوئی شے حقیقتاً امر معقول نہیں ہے کہ جو عقل کے کسی تقاضوں پہ، جو عام تقاضے ہیں ان پہ پوری اترتی ہو. تو وہاں پر بطور خاص پیچھے کیا ہے کہ بھائی وہاں پر جا کے چکر لگانا سمجھ آتا یا نہیں آتا، بس ہمیں اتنا بتا دیا گیا کہ یہ ہمارے خدا کا گھر ہے. خدا اس گھر میں رہنے سے پاک، خدا گھر میں رہنے سے پاک، جگہ سے پاک، جسم سے پاک، مکان سے پاک، خدا اس سے پاک ہے. اب ہمیں اتنا بتا دیا، بیت اللہ نسبت تشریفی کے ساتھ بتا دیا کہ اس مکان کو شرف حاصل ہے اللہ کی طرف منسوب ہونے کا. بس خدا کی طرف منسوب ہونے کا شرف حاصل ہے، جا کے اس کے چکر لگانا شروع کر دی، جا کے اس کے چکر لگانا شروع کر دی. مینا عرفات کے اندر جانا ہے بھی، جا کے کوئی کام تو کرنا نہیں ہوتا. مینا کے اندر جاتے ہیں، جا کے 3 4 5 راتیں وہاں پر گزارتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. جو نمازیں گھر پہ پڑھنی، جو نمازیں خانہ کعبہ کے پاس پڑھنی، وہی جا کے وہاں پڑھ رہے ہوتے. عرفات کے اندر تو اس سے بھی آگے کچھ نہیں کرتے، وہاں تو بحث محدود وقت کے لیے جانا ہے. لیکن محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محبت میں 20 کام ہوتے ہی وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتے ہیں. اور محب اپنے محبوب کی محبت میں کرتا ہے. اور مومن اور مسلمان کیوں نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر، سب سے شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اس محبت کی بہت ساری علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت بذات خود محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی بطور خاص علامتیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ان میں سے بیان فرمایا. محبت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ محب اپنے محبوب پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی خاطر بندہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے. اور بعض صوفیہ کرام کے الفاظ میں یہ ہے کہ محبت یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی سمجھے کہ کچھ نہیں کیا، سب کچھ قربان کر کے بھی سمجھے کچھ نہیں کیا، اور محبوب کی طرف سے تھوڑا سا مل جائے تو سمجھے بہت کچھ مل گیا. سب کچھ دے کے بھی کچھ نہیں دیا، اور تھوڑا سا مل جائے تو سمجھے بہت کچھ مل گیا. فرمایا کہ محبت اسے کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ محبت اسے کہتے ہیں. اب محبت کے واقعات اگر قرآن مجید میں تلاش کریں تو بہت سے ہیں، جن میں معروف واقعات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، گردن کاٹ دو. بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی جو عرصہ دراز تک آنکھوں سے دور رہی، کیونکہ بچپن میں ان کو مکے میں چھوڑ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کسی اور ملک میں، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے، یہ مکہ مکرمہ میں. اب حکم ہوتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، بھلا لگتا ہے، اور اب وہ نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، بلوغت کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے، جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری امیدیں اس کے ساتھ متعلق ہو چکی ہوتی ہیں. اس وقت حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر کے ذبح کر دو.
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد، جو حکم دیا جا رہا ہے کل گزریے، جو حکم دیا جا رہا، میری گردن کاٹنی ہے، میری گردن پہ چھری چلانی ہے، مجھے ذبح کرنا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے کل گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ دونوں کی محبت الہی ہے، باپ کی خدا سے محبت کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹے کی خدا سے محبت کہ خدا کے نام پہ ذبح ہونے کو تیار، خدا کے حکم پہ ذبح ہونے کو تیار۔ اور پھر جب ذبح کا وقت آ گیا، بیٹے کو لٹا دیا، چھری گردن پہ رکھ دی، چلانے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا کی، ہم نے پکارا، اے ابراہیم، ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، جو خواب میں دیکھا وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تمہاری یہی قربانی ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو بچا لیا، خدا نے اپنی طرف سے وہاں پر دمبا بھیج دیا، منڈا بھیج دیا، اور اسے ذبح کر دیا گیا، اور فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پہ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب پیچھے آنے والی ساری نسلوں کے اندر ابراہیم کا اچھا تذکرہ ہم نے رکھ دیا۔ اب نسلیں آتی جائیں گی، قومیں آتی جائیں گی، مذاہب آتے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتے رہیں گے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے اپنے خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ ہے محبت، کہ محبت کے اندر اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی سب سے محبوب شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا دوسرا واقعہ، جب اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی والدہ کو لے جا کے جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ آدمی اپنی بیوی، اپنے بچوں کے حوالے سے کتنا کانشیس ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، کیئرفل ہوتا ہے، زیادہ دن باہر نہیں رہتا، یہ پیچھے بچے چھوٹے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، اور نہ جانے محبت کے کیا کیا کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ چھوٹے سے بچے کو بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، آگے سے کوئی سوال نہیں، یا اللہ کیوں، یا اللہ بچہ مر جائے گا، یا اللہ بیوی مر جائے گی، بیابان ہے، میں پانی اور کھانا کچھ دے بھی دوں گا تو کتنے دن چلے گا؟ پانی چلے گا 2 دن، کھانا چلے گا 4 دن، 5 دن، ہفتہ، مہینہ چل جائے گا، لیکن وہ ذخیرہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ وہاں کنواں، نہ بارش، نہ وہاں پر درخت، نہ سایہ، نہ کھانے کا انتظام، کچھ بھی نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو بسا دیا ایسی وادی کے اندر جہاں کھیتی کوئی نہیں ہے، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی بہار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرا حکم ہے، نہ چوں نہ چرا، نہ سوال، نہ کیوں، نہ کیا، نہ کیسے، بس تیرا حکم ہے، تیرے حکم کے اوپر اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی ماں کو بیابان میں چھوڑ کے آ گیا۔
یہ کیا ہے؟ جب محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو پھر محب اپنے محبوب کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بیابان میں چھوڑا تو حدیث پاک ہے کہ انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا کدھر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، جواب نہیں دیا. حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا ہمیں بیابان میں چھوڑ کے جا رہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش. تیسری مرتبہ دوبارہ سوال کیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا آپ کو یہاں ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑ کے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے خدا نے حکم دیا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر خدا نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس خدا کے حکم پہ کر رہے تو ہم بھی راضی. اب وہ چھوٹے سے بچے کو اس کی والدہ اس بیابان کے اندر تنہا رہنے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ اس کے رب کا یہ حکم ہے، اور رب محبوب حقیقی ہے، اس کے حکم کے اوپر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں اور حکم الہی پہ اگر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ عطا فرمایا؟ فرمایا اب قیامت تک جو بندہ حج کرنے جائے گا، جو بندہ عمرہ کرنے جائے گا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. فرمایا بے شک وہ صفا اور مروہ کہ جن دو پہاڑیوں پر خدا کی یہ نیک بندی کھڑی ہوئی تھی اور جہاں سے دوڑ لگائی تھی، فرمایا یہ اس کے قدموں کے نشانات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنا دیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جو حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرے. چنانچہ حج کے اندر اس سعی کو واجب کر دیا، عمرے کے اندر اس سعی کو واجب کر دیا. اب جو مسلمان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسی بندی کے لیے، اسی کی یاد کو دہرانے کے لیے، وہاں جا کے صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی کاج ہے، نہ پانی کی تلاش ہے، نہ وہاں پر کوئی عبادت ہے، بس ادھر سے چلو ادھر پہنچ جاؤ، ادھر سے چلو ادھر پہنچ جاؤ، ادھر سے چلو ادھر پہنچ جاؤ، ادھر سے چلو ادھر پہنچ جائے. کیوں؟ یہ عقل میں نہ آنے والی پریکٹس کیوں؟ یہ عقل میں نہ آنے والا فعل کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی یاد میں ہے جس نے اللہ کی محبت میں وہ کام کیا تھا جو اس کی عقل میں بھی نہیں آ رہا تھا. جنگل بیابان میں ٹھہر جانا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی عبادت بھی نہیں ہے، کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ محبوب حقیقی کا حکم ہے، چونکہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، اس لیے اپنی جان اور اپنے بچے کی جان کو قربانی کے لیے تیار کر کے بیٹھ گئیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ناموں کو روشن کر دیا اور ان کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. تو محبت الہی کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. آپ ایک غزوے کے اندر شریک ہوئے، غالباً غزوہ احد تھا. غزوہ احد میں شریک ہونے سے پہلے دو صحابہ کرام آپس میں ملے، ایک حضرت عبداللہ بن جہش تھے اور ایک دوسرے صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ جنہیں یوں کرتے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، کل جنگ ہے، آج دعا مانگتے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے. دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے کہا یا اللہ طے یہ تھا میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا. اب ایک نے دعا مانگی، اے اللہ کل جب جنگ ہو تو جنگ کے اندر میرا مقابلہ کسی طاقتور جری اور بہادر قسم کے کافر سے ہو، وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، لڑتے رہے، بالآخر میں تیرے نام کے اوپر اس کو پار کر دوں، اس پہ غالب آ جاؤں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمین. اب حضرت عبداللہ بن جہش نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے لیے،
کہ اے اللہ کل میرا مقابلہ کسی بڑے طاقتور کافر سے ہو، میں اس پہ حملہ کروں وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں وہ میرے اوپر حملہ کرے، حتیٰ کہ تیری راہ میں مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کر کے میرے کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، مسلح کر دے، اور پھر جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھے فرمائے کہ اے عبداللہ یہ تیرا حال کیسے ہو گیا، تو میں کہوں یا اللہ تیری راہ میں ہو گیا، اے اللہ تیرے راستے میں ہو گیا، میں تیری خاطر اپنی جان قربان کرنے کے نکلا تھا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب وہ دوسرے صحابی فرماتے کہ دوسرے دن جنگ ہوئی اور دونوں کی دعا قبول ہوئی، جس نے غالب آنے کی دعا مانگی تھی وہ غالب آ گیا، اور جنہوں نے خدا کی راہ میں جان قربان کر دینے کی دعا مانگی تھی وہ قربان ہو گئے، اور کافر نے ان کو مسلح بھی کر دیا۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، ان کی دعا میری دعا سے بہتر تھی کہ اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ خدا کی محبت میں جان مال کی قربانی کرنا بندے کے اوپر آسان ہو جائے، محبت الہی کی۔ اب اس کو اگر دوسرے الفاظ کے اندر کہا جائے تو یہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو مومن تو اپنی جان اور مال خدا کو بیچ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ جان و مال بیچ دیتا ہے۔ اب جان قربان کرنے کی باری آئے تو اس سے دریغ نہیں کرتا، مال قربان کرنے کی باری آئے تو اس سے دریغ نہیں کرتا۔ محبت الہی کی دوسری نشانی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت اور ملاقات اور مناجات سے آدمی کو محبت ہو، مومن کو رغبت ہو، محبت ہو ان چیزوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، ابرار ہیں، نیکوکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے، قلیلا من اللیل، رات کا تھوڑا حصہ یہ آرام کیا کرتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ راتوں کا جاگنا، ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، فرمایا کہ ان کے پہلو ان کی آرام گاہوں سے، بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کی آرام گاہوں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، اور یہ رات کو جاگ کر يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی لالچ کرتے ہوئے۔ اب یہ راتوں کو پہلو بستروں سے جدا رہنا یہ تب تک نہیں ہوتا جب تک خدا کا خوف اور اس کی محبت دل پہ غالب نہ آ جائے۔ محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو آنکھ بھی کھلتی ہے، محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو بستر چھوڑنے کو دل بھی کرتا ہے، محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو یاد الہی کو دل بھی کرتا ہے، ورنہ تو فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں۔ لیکن جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کے حقیقی مصداق ہوتے ہیں، ان کے لیے بستروں کو چھوڑنا، نیند کو قربان کرنا، آرام سے دور ہو جانا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اپنے خاص بندوں کا ارشاد بیان فرمایا جنہیں عباد الرحمن کے لفظ سے تعبیر فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کا اگلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی راتیں
اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. رات میں سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں. سجدہ اور قیام رات ان کی اس میں گزرتی ہے. یہ محبت الہی کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر رات ساری گزار کے اپنی عبادت پہ ناز نہیں، فخر نہیں، غرور نہیں، بڑائی نہیں، خود پسندی نہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دینا. ساری رات عبادت کر کے بھی آخر میں دعا یہی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دینا. یہ عبادت کا جذبہ، عبادت کا شوق، عبادت کا ولولہ، لگن، ذوق، یہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب حقیقتاً دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی اٹھان ہو. اس وہ محبت جوش مار رہی ہو تو خدا کے لیے عبادت کرنے کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر عبادت کے ساتھ، عبادت کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس عبادت کے ساتھ محبت ہی کا حصہ ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ محبت ہو. کثرت ذکر انسان کی عادت بن جائے. کیونکہ مشہور مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے تو بڑی کثرت کے ساتھ اسے یاد بھی کرتا ہے. جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو بڑی کثرت کے ساتھ اسے یاد بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. محبت ذکر کرواتی ہے، یاد کرواتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. اس میں ایک پہلو اور ایک توجہ یہ دلانا بھی مقصود ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتا ہے. اس محبت کا اظہار کثرت ذکر کی صورت میں ہونا چاہیے. بندے کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. اور کیسے؟ اس کی صورتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب یہ کثرت ذکر کی ایک صورت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولو الالباب کا تذکرہ ہے، عقل والوں کا. فرمایا کہ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے؟ قیامن، کھڑے، وقعودن، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور جب وہ پہلوؤں کے بل اپنے بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ایک ہوتا ہے ذکر تکلف کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے ذکر محبت کے ساتھ. جو ذکر تکلف کے ساتھ ہے وہ جتنی دیر بندہ تکلف کرتا ہے ذکر کر لیتا ہے، جیسے ہی تکلف ختم ذکر ختم. لیکن جو ذکر محبت کے ساتھ ہوتا ہے وہ آدمی تکلف کرے نہ کرے وہ اس کے مزاج، اس کی فطرت اور اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ محبت میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے دل و دماغ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، دل و دماغ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور بستروں پر لیٹے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک اگر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اذکار ذکر الہی کرنے کا ویسے معمول ہے وہ تو حدیث مبارک میں فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر لمحے خدا کو یاد کرتے تھے. لیکن اس کی جو اگر تفصیل کی طرف جائیں تو ذکر الہی کے جو دیگر معمولات ہیں، ویسے تو نماز بھی ذکر الہی ہے، جملہ عبادت ذکر الہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا امت کو تعلیم دینا بھی ذکر الہی ہے، لیکن خالصتاً جسے ایک اصطلاح کے اعتبار سے ذکر الہی کہا جاتا ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کے دیگر معمولات کے علاوہ صرف جو آپ کا بستر کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا ہے اسی کو آپ دیکھ لیں تو جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ابواب ہیں، کتاب الدعوات والاذکار، دعاؤں کا اور اذکار کا بیان، اس میں دیکھیں تو اذکار کا، ذکر الہی کا ایک مجموعہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے اذکار پڑھا کرتے تھے، اور وہ اذکار ہیں جو بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے کہا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی جو نبی پاک علیہ السلام عمل دائماً فرمائیں وہ آپ کی سنت بن جاتا ہے، جسے آپ معمول کے ساتھ فرمائیں وہ سنت بن جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں میں جو اعلیٰ درجے کی سنت ہے وہ ذکر الہی ہے. جو اعلیٰ درجے کی سنت ہے وہ ذکر الہی ہے کہ سونے سے پہلے کتنے اذکار ہیں اور کتنی دعائیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور پھر سونے سے اٹھنے کے بعد کتنی دعائیں اور اذکار ہیں جو نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ احادیث میں ان اذکار کا تذکرہ ہے کہ رات میں سوتے میں کسی وقت آنکھ کھل جائے تو ابھی اٹھ کے بیٹھنا نہیں ہے، صرف آنکھ کھل گئی تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت جو اذکار کیا کرتے تھے وہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے. تو یہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے جو آخری زبان کے اوپر بات ہے، کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جو سونے سے اٹھنے کے بعد زبان پہ سب سے پہلے جاری ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور درمیان میں اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو زبان پہ جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ کیا ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ اس کو یاد بھی کرتا ہے. تو ذکر الہی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا ایک اعلیٰ، اس کی ایک اعلیٰ علامت بھی ہے اور اس کی ایک اعلیٰ صورت بھی ہے. پھر عبادت کی صورتوں کے اندر جو نماز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس میں جو ایک جملہ ہے وہ اس محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ارشاد فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ. یہ حدیث ہمارے کی ابتدائی حصہ ہے کہ 3 چیزوں سے مجھے محبت ہے، ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی. اس میں جو تیسری بات ارشاد فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھوں کو ٹھنڈک اس شے سے ملتی ہے کہ دل جس سے خوش ہوتا ہے، دل کو جس سے راحت ملتی ہے، فرحت ملتی ہے. ہم کو خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، کوئی حسین و جمیل باغ و بہار دیکھتے ہیں، کوئی ہم ہریالی دیکھتے ہیں، کوئی آبشاریں دیکھتے ہیں، چشمے دیکھتے ہیں، جھرنے دیکھتے ہیں، خوبصورت کیاریاں دیکھتے ہیں، رنگ دار پھول دیکھتے ہیں، تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. جیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں ان نظاروں میں ملتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ نماز رب سے ملاقات کی ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بڑی بھاری ہے. نماز بڑی بھاری ہے جیسے ہمیں محسوس ہوتی ہے، فرمایا بڑی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پہ بھاری نہیں جو دل سے خشوع کرنے والے ہیں، جن کے دل نماز میں حاضر ہوتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے
کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جب لقاء الہی اور خدا سے ملنے کا دل کے اندر شوق اور اشتیاق ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ نوکری بڑی آسان لگتی ہے کہ جس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ملے گی، جس کی تنخواہ 100 روپیہ ملے گی، بڑی مشکل ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی مشکل نوکری ہے لیکن بول دیا جائے ایک دن کا مشارہ معاوضہ 1 لاکھ روپے ملے گا، 10 لاکھ ملے گا، ہمیں پہاڑ بھی اٹھانا پڑ جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بولے ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ، 1 لاکھ روپے تو ملے۔ تو نماز فرمایا بھاری ہے، لیکن ان پر نہیں جن کی نماز کے وقت جسم کے ساتھ روحیں بھی حاضر ہوتی ہیں، ظاہر کے ساتھ باطن بھی نماز کے اندر موجود ہوتا ہے، جن کے بدن کے ساتھ ان کا دل بھی نماز میں حاضر ہوتا ہے، اور جن کے یقین اور ایمان اور اعتقاد میں استحضار کے ساتھ یہ شے موجود ہوتی ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا بھاری نہیں ہوتا۔ تو محبت الہی کی ایک علامت وہ یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ، اور جو شے خدا کی بارگاہ میں حضوری کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذریعہ ہے، اس کے قرب کا ذریعہ ہے، ان چیزوں کے ساتھ محبت ہو جائے، ان چیزوں کے ساتھ محبت ہو جائے۔ اسی طرح محبت الہی کی ایک اور علامت یہ ہے کہ آدمی اپنی پسند اور اپنی خواہش کو رب کی مرضی کے تابع کرتے، رب کی مرضی کے تابع کرتے۔ اس کی خواہش اور طلب اور ہے، لیکن رب کی مرضی کسی اور شے میں ہے، رب کی مرضی کسی اور شے میں ہے، تو اپنی خواہش اور طلب کو وہ دبا دے اور رب کے حکم اور اس کی رضا کو ترجیح دے دے۔ جیسے شروع کے اندر جو میں نے آیتیں عرض کی، فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ محبوب شے کیوں خرچ کرے گا؟ یہ تبھی خرچ کرے گا کہ جب اس محبوب شے سے اوپر خدا کی محبت موجود ہو، تب اس بڑی محبت کی خاطر یہ اپنی جو چھوٹی محبت کی چیزیں ہیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو محبت الہی بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ اولیاء کرام، صوفیاء عظام، اور جو اس امت کے سلف صالحین اور بزرگان دین گزرے ہیں، محبت الہی کا وصف اور جوہر ان کی زندگی کے اندر سب سے نمایاں طور پہ نظر آتا تھا، سب سے نمایاں طور پہ نظر آتا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ اب رات کے وقت عبادت کرتی، ساری رات عبادت میں گزر جاتی، جب سحری کا وقت ہوتا تو پھر کہتی کہ کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، تھوڑی دیر آرام کرتی، تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اٹھتی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی کہ اے نفس، تو کتنا غافل ہے، تو کتنا سوئے گا، جاگ اٹھ، اپنے رب کو راضی کر، کیونکہ ایک نیند ایسی آنی ہے، ایک رات ایسی آنی ہے کہ جس کے بعد صبح قیامت میں آنکھ کھلنی ہے۔ قبر کی رات، ایک رات ایسی آنی ہے کہ جس میں صبح قیامت آنکھ کھلنی ہے۔ تو یہ جو اسی طرح ایک اور بزرگ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا کہ رات کو عبادت کرتے فجر کی اذانیں ہو جاتی، تو فجر کی اذان سنتے تو کہتے یا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، رات کتنی چھوٹی بنائی۔ تو یہ جو رات چھوٹی لگتی ہے عبادت کرتے ہوئے، یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب محبت کا جذبہ پیچھے موجود ہوتا ہے، جب محبت کا جذبہ دل عبادت کے اندر جب لگ جاتا ہے تو راتیں چھوٹی لگتی ہیں۔ ورنہ تو وہ معاملہ ہوتا ہے جو حدیث مبارک میں فرمایا، مومن مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ پرندہ ہر وقت طلب کرتا ہے میں پنجرے سے نکل جاؤں، اور مچھلی چاہتی ہے کہ ہر وقت پانی میں رہے۔ تو مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، تلاوت میں لگتا ہے، ذکر الہی میں لگتا ہے، خدا کی بندگی میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگتا ہے، ذکر الہی کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی، اللہ کی بندگی، عبادت، یہ اس کی روح کی غذا بن چکی ہوتی ہے،
اور لذیذ غذا بن چکی ہوتی ہے، پسندیدہ غذا بن چکی ہوتی ہے. تو اگر یہ وصف ہمارے اندر اس انداز میں اور اس رنگ کے ساتھ موجود ہے تو پھر تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. لیکن اگر ہمارے دلوں کی حالت و کیفیت ایسی نہیں ہے، مسجد میں جانا ہمارے اوپر بوجھ ہے، ہمارے لیے مشقت کا باعث ہے، فجر کے لیے نیند قربان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ظہر کے لیے اپنی نوکری یا کاروبار چھوڑ کے مسجد آنا مشکل ہے، عصر مغرب عشاء اپنے دوستوں اور فیملی کے اندر گزارنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس سنگت اور مجلس کو چھوڑ کے مسجد میں آنا مشکل ہے. تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ہماری اس محبت کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، اس محبت پہ زنگ چڑھا ہے. اور زنگ کیسے چڑھتا ہے؟ حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو زنگ مٹ جاتا ہے، لیکن نہیں توبہ کرتا اور گناہ کرتا ہے تو اور زنگ چڑھ جاتا، اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کی کمائیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا. جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو مسجد میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرے میں جانا، اور جب یہ زنگ اتر جاتا ہے تو مسجد میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی میں جانا. تو اگر ہماری حالت و کیفیت ایسی ہے کہ نماز ہمارے لیے بوجھ نہیں، مسجد میں جانا ہمارے لیے مشقت کا باعث نہیں، فجر کے لیے اٹھنا ہمارے لیے مشکل نہیں، تلاوت قرآن کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہماری عادت میں شامل ہے، تو مرحبا، پھر تو سبحان اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا اظہار ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے. اس دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی حاجت ہے، اور یہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے حدیث مبارک میں فرمایا گیا ایک موت کی یاد سے اور ایک قرآن کی تلاوت سے. موت کی یاد دلوں کا زنگ دور کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، اور اسی طرح اچھی صحبت اور اچھا ماحول یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی زندگی نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے اندر، اور جنہوں نے جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کی جن کو توفیق نہیں تھی، اور بعض ایسے ملتے جو بولتے ہم نے تو کبھی عید بھی نہیں پڑھی تھی، عید بھی نہیں پڑھی تھی. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نمازوں کے ایسے پابند ہوئے کہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ تہجد گزار بن جاتے ہیں. جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں تھا وہ قرآن مجید پڑھانے والے بن جاتے ہیں. جو مسجد میں کبھی پچھلی صف میں نظر نہیں آتے تھے مصلی امامت پہ کھڑے نمازیں پڑھا رہے ہوتے. جو دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتے تھے الحمدللہ اب کھڑے ہو کے نیکیوں کی دعوت دے رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زنگ اتر چکا ہے، جو زنگ دلوں پہ چڑھا ہوا تھا. تو یہ زنگ جو ہے اس کے بارے میں سوچنے کی حاجت ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کی حاجت ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی حاجت ہے. آج اس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے کیا نیکیاں آگے بھیجی ہیں، کیا اعمال آگے بھیجے ہیں. یہ نہ ہو کہ اس دن یہ کہنا پڑے میں نے تو اپنی زندگی کے لیے پتہ نہیں کون سے گناہ آگے بھیجتی، کون سی سیاکاریاں آگے بھیجتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں. ایمان کی دولت ہر دولت سے بڑھ کے، دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں ہیرے جواہرات، دنیا وما فیہا، سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت ہے. لیکن اس ایمان کی دولت کے جو ثمرات اور جو آثار اور جو برکات ہونی چاہیے ہماری زندگی میں وہ نظر نہیں آتی. صالحین میں شامل ہونا، متقین میں شامل ہونا، خائفین میں شامل ہونا، محبین میں شامل ہونا، صابرین میں شامل ہونا، شاکرین میں شامل ہونا،
متوکلین میں شامل ہونا، قانتین میں شامل ہونا، مخبتین میں شامل ہونا، یہ ایمان کے اوصاف ہیں کہ سر بھی جھکا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں، دل بھی جھکا ہے خدا کی بارگاہ، دلوں میں خشوع ہے، ظاہر بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، خدا پہ توکل ہے، خدا پہ بھروسہ ہے، کم کے اوپر قناعت ہے، اکتفا ہے، زندگی میں زہد ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مال سے بڑھ کے خدا کی محبت، دنیا سے بڑھ کے آخرت کی محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی علامات اور ایمان کے آثار اور جو محبت الہی کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو ایسا تر و تازہ کر دے اور ایسا فریشنس اس کو عطا فرما دے کہ ہمارے ظاہر و باطن کے اوپر ایمان کا وہ رنگ چڑھا ہوا ہمیں بھی نظر آ رہا ہو، دوسروں کو بھی نظر آ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔